اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جنہوں نے سرکار کا دور پایا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔ سرکار کا دور پایا، صحابی نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اویس کرنی کا نام سنتے تھے تو اویس کرنی پر رشک محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں کہ آج پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے شہرے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے نام لیوا پائے جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرن کی سرزمین پر چلتے تھے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، لوگ آپ کو پاگل کہا کرتے تھے، لوگ آپ کے جسم پر پتھر مارتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، پتھر مارو لیکن بڑے بڑے پتھر میرے جسم پر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ تو لوگ کہتے تھے اویس، عاشق بھی بننا چاہتے ہو، پتھروں سے بھی ڈرتے ہو۔ حضرت اویس کرنی کہتے تھے کہ میں تمہیں پتھر مارنے سے منع نہیں کرتا ہوں، پتھر مارو لیکن بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ جب تم بڑے بڑے پتھر مارتے ہو میرے جسم پر زیادہ چوٹ لگتی ہے، میرے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو میں محمد کا نام کیسے لوں، اللہ اکبر، بے وضو مصطفیٰ جان رحمت پر درود کیسے پڑھوں۔ اس لیے تمہیں پتھر مارنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، بڑے بڑے پتھر نہ مارو، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم چھوٹے چھوٹے پتھر مارو گے میرا وضو بھی قائم رہے گا، مصطفیٰ کا نام بھی لیتا رہوں گا، مصطفیٰ کریم پر درود بھی بھیجتا رہوں گا۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہمارے لیے لباس عمدہ قسم کا ہو، بہترین ہمارے لیے لباس ہو، لیکن حضرت اویس کرنی کی زندگی کو دیکھو، جہاں پر کوڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا، وہاں پر جاتے جو کپڑے پھٹے پرانے پڑے ہوتے تھے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کپڑوں کو اٹھا کر کے دھلتے تھے، انہیں پاک کرتے تھے، پاک کرنے کے بعد اسی کپڑے کا پیوند اپنے کپڑے میں لگا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا سرکار اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کے دور میں ہوئی، لیکن سرکار کا دیدار نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے۔ تصوف کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی مدینہ شریف گئے بھی، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے، ماں، مجھ سے تیری ضعیفی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں مجھ سے تیری کمزوری دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں میں سوچتا ہوں مدینہ شریف چلا جاؤں، لیکن ماں میں کیسے جاؤں؟ ماں اگر تو مجھے اجازت دے دے میں مدینہ چلا جاؤں، محبوب کی زیارت کر لوں۔ ماں نے جانے سے منع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت اویس کرنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اویس کرنی اللہ اکبر راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ کہتے تھے، یا رسول اللہ، ماں کی ضعیفی کا عالم میں کیسے آپ کا دیدار کروں؟ دوسرے دن ماں کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے، ماں اجازت دے دو محبوب کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ چلا جاؤں۔ ماں نے انکار کر دیا۔ تیسری بار پھر گئے، کہتے، ماں اجازت دے دو مدینہ چلا جاؤں، محبوب کی زیارت کر لوں۔ ماں جس کو دیکھ کر کے جس کو یاد کر کے راتوں کو میں رویا کرتا ہوں،
ماں محبوب کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اویس تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نابینا ہے، تمہاری ماں فالج زدہ ہے، تمہاری ماں اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا نہیں سکتی ہے۔ بیٹا اویس تمہاری ماں کچھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بیٹا اگر واقعی تمہارا دل کرتا مدینہ شریف جانے کو تو میں تمہیں اجازت تو دے دوں گی، لیکن شرط ہے۔ اویس کرنی نے کہا ماں کیا شرط ہے؟ آپ کی والد ماجدہ نے کہا بیٹا اویس شرط یہ ہے کہ تم مدینہ شریف جاؤ، لیکن 8 پہر کی میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، یعنی 24 گھنٹے کی اجازت دیتی ہوں۔ 24 گھنٹے میں جانا چاہتے ہو تو مدینہ شریف چلے جاؤ، اور 24 گھنٹے کے اندر مدینہ شریف سے آپ کو پھر آپ کو یمن کے شہر کرن کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اتنا کہا اویس کرنی نے کہا ماں ٹھیک ہے اجازت دے دو۔ آپ کی ماں نے 8 پہر کی اجازت دی، 24 گھنٹے کی اجازت مل گئی۔ حضرت اویس کرنی کا چہرہ خوشی میں کملانے لگا۔ اویس کرنی کے چہرے پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دیوانہ وار چل رہے ہیں، مستانہ وار چل رہے ہیں، فرزانہ وار چل رہے ہیں، دیوانگی کا عالم ہے۔ خوشی میں چہرہ کملانے لگا ہے کہ جس کو راتوں میں یاد کر کے رویا کرتے ہیں، جس نبی پر درود پڑھا کرتے ہیں، آج اس نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ مسرت و شادمانی کی لہر چہرے پر ہے، دیوانگی تاری ہوئی ہے، وجد و مستی میں جھومتے ہوئے حضرت اویس کرنی جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے قریب پہنچے ہیں، مدینہ کے کھجوروں کے درختوں کو چوم رہے ہیں، مدینے کے پہاڑوں کو چوم رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا اویس تم ان کھجوروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ مدینے کے پہاڑوں کو کیوں چوم رہے ہو؟ حضرت اویس کرنی نے کہا تھا کہ میں ان کھجوروں کو چوم کر کے بھی، کھجوروں کے درختوں کو چوم کر کے بھی تصور میں مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہا ہوں، پہاڑوں کو چوم کر کے بھی تصور میں مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مسجد نبی شریف کے دروازے پر گئے، صحابہ سے ملاقات کرتے پوچھتے ہیں رسول اللہ کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ازواج کے گھر پہ تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہ رہے تھے، سرکار کہیں جا چکے تھے۔ حضرت اویس کرنی نے دستک دی، اندر سے آواز آتی کون؟ کہ میں کرن سے آیا ہوں، محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت سے ملنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی اویس اگر تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے کچھ دیر تمہیں اور بیٹھنا پڑے گا۔ اویس کرنی بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز آتی کون؟ کہ میں وہی پہلے والا، کیا سرکار ابھی آئے نہیں ہیں؟ کہ ابھی نہیں آئے ہیں، کچھ دیر اور انتظار کیجیے۔ حضرت اویس کرنی بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ہوئے سورج پر نظر پڑتی ہے، خیال آتا ہے ماں نے جب اجازت دی تھی تو اس وقت ماں نے کہا تھا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو تم محبوب کا دیدار کر کے وہیں رک جانا۔ بیٹا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے بلال حبشی حبش سے آئے، انہوں نے جب رسول اللہ کا دیدار کیا انہوں نے جانے کا نام نہیں لیا، ابو بکر صدیق نے دیکھا جانے کا نام نہیں لیا، عمر فاروق اعظم نے دیکھا ان کے قریب سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو تم بھی محبوب کو دیکھنا، اپنی ضعیفہ ماں کو بھول جانا۔ ماں کا وعدہ یاد آ جاتا، ماں نے کہا تھا بیٹا 8 پہر کی میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اویس کرنی کی نظر ڈوبتے ہوئے سورج پر پڑتی ہے، اویس کرنی دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز آتی کون؟ کہ میں جو اس سے پہلے حاضر ہوا تھا، کرن کا دیوانہ ہوں، کرن کا رہنے والا ہوں۔ کہ ابھی تمہیں اور ٹھہرنا ہوگا، ابھی سرکار آئے نہیں ہیں۔
اویس کرنی نے کہا جب سرکار آ جائیں تو ان سے میرا سلام پیش کر دینا، ان سے کہنا کرن کی سرزمین سے آپ کا عاشق آیا ہوا تھا، سلام کہہ کے وہ چلا گیا ہے۔ اویس کرنی نے ڈوبے ہوئے سورج پر جب نظر ڈالی تھی، اویس کرنی کے ذہن پر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث آ گئی تھی کہ اے اویس سن، نبی سے محبت کرنا یہ محبت رسول ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ شریعت رسول ہے۔ اویس کرنی وہاں سے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین کی تنابیں کھنچ جاتی ہیں۔ 8 پہر ہونے سے پہلے حضرت اویس کرنی اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا محبوب کی زیارت ہو گئی ہے؟ اویس کرنی اور تیز رونے لگتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ماں نے پھر کہا بیٹا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری نابینا ماں تم سے کیا پوچھتی ہے؟ حضرت اویس کرنی رو رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کیا محبوب کی زیارت نہیں ہوئی ہے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا ماں تو نے اجازت دی پھر بھی محبوب کا دیدار نہ ہو سکا۔ ماں نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد ماں نے کہا تھا بیٹا رو مت، اے تمہاری بوڑھی ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، بیٹا تمہاری ضعیفہ ماں تمہیں دعا دے کے جا رہی ہے، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تم سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے۔ اور ماں کی دعا کبھی ردی نہیں ہوتی ہے، اس لیے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا اللہ امت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ پہنچے، گھر کے اندر داخل ہوئے، پوچھا اے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ، ایک کرن کا شخص آیا تھا، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چلا گیا، اس نے کہا میری بوڑھی ماں اس کی خدمت کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ کرن کا رہنے والا ہے، یقال لہ اویس، لوگ اس کو اویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اے عائشہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی ایک ضعیفہ ماں ہے جو نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، راتوں کو مجھے یاد کر کے رویا کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں فوراً چلا گیا۔ اس کی ماں نے 8 پہر کی اجازت دی تھی۔ ادھر میرے سرکار کا جب وصال شریف کا وقت قریب ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر بن خطاب کو بلایا۔ سرکار نے حضرت علی کے ہاتھ میں اپنا جبہ شریف دیا، دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، قرن کی سرزمین پر میرا ایک دیوانہ اویس رہتا ہے، جب اس اویس سے تمہاری ملاقات ہو اسے میرا سلام پیش کرنا، اسے میرا جبہ شریف دینا اور میری امت کے لیے مغفرت کی اس سے دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین علی کائنات عمر بن خطاب نے جب نام سنا حضرت اویس کرنی کا رشک پیدا ہو گیا۔ کون سرکار کا ایسا عاشق ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف دیا ہے؟ سرکار کے وصال فرمانے کے بعد 10 سال تک حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تلاش کرتے رہتے۔ 10 سال کے بعد جو بھی یمن، جو بھی کرن سے قافلہ جاتا تھا حج کرنے کے لیے، حضرت علی اس سے پوچھ گچھ کرتے تھے اویس نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ 10 سال تک تلاش کی۔ 10 سال کے بعد حضرت اویس کرنی سے جب ملاقات ہوئی، حضرت علی نے پوچھا ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، جس کے عشق میں تم راتوں کو رویا کرتے ہو اسی کا تمہیں واسطہ ہے، سچ بتاؤ۔ حضرت اویس کرنی نے کہا میرا نام اویس ہے۔
حضرت علی کائنات نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر ایک سفید داغ کا نشان تھا۔ سرکار نے جو نشاندہی فرمائی تھی، جو پتہ بتایا تھا، حضرت علی آگے بڑھے، سرکار کا جبہ شریف دیا، سرکار کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے وہ جبہ لیا، اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، سرکار کی گنہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تھا۔ حضرت اویس کرنی کے ذہن میں ماں کی بات ہی آ جاتی ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا پریشان نہ ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تجھ سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے۔ اے میری ماں، میں نے تیرا تلوہ اس دن چوما تھا، جلوہ آج دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا اویس تم کون سا ایسا کام کرتے ہو جس کی بنیاد پر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اپنا جبہ شریف بھیجا ہے، تمہارے لیے تمہیں اپنا سلام پیش کیا ہے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کروانے کے لیے کہا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا وجہ یہ ہے کئی بار مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا، ماں نے اجازت نہ دی۔ ماں پر ضعیفی کا عالم ہے۔ میں نے کئی بار سوچا مدینہ شریف چلا جاؤں، ماں نے آنے سے منع کر دیا۔ میری ماں نابینا ہے، میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں مدینہ شریف چلا جاؤں گا، ماں کو پانی کون دے گا، ماں کو کھانا کون کھلائے گا، ماں بیمار رہتی، ماں کو دوا کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اویس سنو، ماں کی خدمت کرنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے اپنا جبہ شریف بھیجا ہے۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ گھر بیٹھے اویس کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ یہ شان ہے